صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، الحمدللہ آج ایک بار پھر تراویح کی عبادت ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی سماعت کی ہم سب کو، جو حضرات یہاں شریک تھے، اور اس کی تلاوت کی ہمارے حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، یہ مقام میں شکر ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زندگی کے ساتھ اس عمل کو آخری لمحے تک جاری رکھے. قرآن کریم کے یہ 30 پارے 114 سورتیں جو یہاں تراویح میں تلاوت کی گئی، سماعت کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توسط سے اس پوری کائنات اور اس کائنات میں موجود ہر شخص کے لیے اللہ کا بیش بہا انعام ہے. قرآن کریم کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ 1400 برس سے اس کے نعمت ہونے پر لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں، اس کا احاطہ نہیں ہو سکا. لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بولنے والے، بیان کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سلسلہ چل رہا ہے. قرآن کریم کی اردو، عربی، دوسری زبانوں میں تفسیریں چھوڑ دیں. تفسیر تو بہت بڑی دنیا ہے. تفسیر کا مطلب تو ہوتا ہے ایک ایک لفظ کو کھولنا، اس کے اندر مضمون، معانی، مفہوم، اس کے مختلف، اس کے ترجمہ کے مختلف شیڈ، ان کے کلرز، یہ بیان کرنا ہے کہ بہت بڑی دنیا ہے. 30 پارے ہیں، کوئی 1-2 صورتیں تو نہیں ہیں، 1-2 پارہ تو نہیں ہے. چھوڑ دیں تفسیر کو، قرآن کریم کی صرف لغت کو، ووکیبلری کو، ذخیرہ الفاظ کو، پھر اس کے اعراب کو، ان اعراب کو پڑھنے کی مختلف ٹیکنیکل، قانونی، گرامیٹیکل وجوہات کو بیان کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو عربی میں لکھی گئی ہیں. تمام زبانوں کا احاطہ کر لیں تو اس کو تو ممکن ہی نہیں ہے. اور ان میں ایک ایک کتاب صرف اعراب القرآن، قرآن کریم کا ایک لفظ ہے اعراب القرآن. اعراب جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے تو الحمد کیوں پڑھا ہے، للہ کیوں پڑھا ہے، رب العالمین کیوں پڑھا ہے؟ صرف یہ اعراب ضبط کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی، شاید زیادہ ہو. یہ تو میں اپنی ناقص معلومات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اور ان میں ایک ایک کتاب 20-20, 30-30, 15-15 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ایک جلد کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے. دنیا میں اور بھی کتابیں آئی ہیں، اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. مذہبی کتابیں بھی موجود ہیں، غیر مذہبی کتابیں بھی موجود ہیں. کسی کو کسی وجہ سے تقدس حاصل ہے، کسی کو کسی کی کوئی اہمیت حاصل ہے. ان کتابوں پہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں، ان پہ اسی طرح لکھتے بھی ہیں. لیکن کوئی ایک کتاب تو اس کے مقابلے میں لا کے رکھی جائے جہاں یہ اندازہ ہو سکے کہ اس پر اس طرح کسی نے محنت کی ہے، کوئی خدمت کی ہے، یا اس کے حوالے سے کچھ لکھا گیا ہے. دنیا کی کتنی ہی زبانیں ہیں جن میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور کتنی زبانیں ہیں جس میں اس کے خلاصے، ترجمے، تفسیریں، ان کے مضمون، ان کے کسی ایک پہلو کو لے کر لوگ بیان کر رہے ہیں. یہ انعام ہے قرآن کا.
اس قرآن کریم کے اس انعام کی اس حیثیت کو ایک مسلمان اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جانتا بھی ہے، جانتا ہے، اور اس جاننے کی وجہ سے اس کو مانتا بھی ہے۔ ہر آدمی جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ اس کے کم سے کم مسلمان ہونے کے کم سے کم تقاضے کا ایک تقاضا ہے، چھوٹا سا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول اور خاتم النبیین مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم پر کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں، ان میں ایک قرآن کریم بھی ہے۔ اور قرآن کریم جب محض قرآن کی حیثیت سے اپنے حقوق امت پر لازم کرتا ہے تو اس کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن یہ محفل تلاوت کی محفل ہے، ہم صرف تلاوت پہ ہی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم ماننے کے بعد، قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے کے بعد، اللہ کا انعام ماننے کے بعد، ہم میں ہر ماننے والے پر لازم ہے کہ اس کو پڑھے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ جتنی بھی توفیق ہوتی ہے ہر شخص تھوڑا بہت پڑھتا ہی ہے، لیکن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے بھی شرط اول ہے کہ وہ درست پڑھا جائے۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک کا ایک خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تراویح کی، اور پھر رمضان میں تلاوت کی خاص تاکید فرمائی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تلاوت کا رمضان میں بڑھ جاتا تھا، پورا قرآن کریم آپ دہرایا کرتے تھے۔ جبریل امین کے ساتھ الگ آپ کا دور ہوتا تھا، دہراتے تھے۔ تو قرآن کا رشتہ اور رمضان کا رشتہ یہ کوئی بتانے والی یا کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم کوئی تفصیل سے بات کریں۔ اس رشتے میں ایک پیغام پوشیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے کہا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنا ہر وقت احتساب کرتے رہیں، قبل اس کے کہ اللہ کے ہاں ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ کے حساب سے پہلے ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنا احتساب کرتے رہیں۔ اس احتساب کا ایک حصہ قرآن کریم کی بھی صرف تلاوت کے حوالے سے ہے۔ میں بس اسی پر گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہر شخص پر فرض ہے، فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک پر نماز فرض ہے، اور نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں کم سے کم سورہ فاتحہ تو پڑھی جائے گی، تو فرض ہوئی نا۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک آدھ آیت، کوئی چھوٹی سی سورت بھی پڑھنی لازم ہے، نماز کی رکعت مکمل نہیں ہوگی اس کے بغیر، تو وہ تلاوت، وہ اسی کو تو تلاوت کہتے ہیں۔ وہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ انسان گھر سے نکلتے ہوئے کوئی پاؤ بھر، کوئی آدھا پارا، کوئی پارا پڑھ کے نکلے، یا روز کے معمول میں ہو، یا ہر نماز کے بعد۔ کتنی سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ نماز کے بعد تلاوت لازم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی معمول ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن فرض کے درجے میں تو کوئی مسلمان اس سے باہر نہیں آ سکتا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دے اور وہ مسلمان بھی کہلائے، یا وہ دوسرے مسلمان ہونے کے اپنے دیگر تقاضے بھی پورے کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا تقاضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجا کرتے تھے، یا کہ کوئی شخص آپ کے پاس دین کے بنیادی تقاضوں کو پوچھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتا تھا، سب سے پہلے آپ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ مان لیتا تھا تو کہتے تھے محمد الرسول اللہ، اور فوراً اس کے بعد جب دونوں باتیں ہو جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ نماز، 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے۔ تو یہ بنیادی تقاضا نماز تھا، اور بنیادی تقاضے کی ادائیگی تلاوت کلام پاک پر منحصر ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے رمضان
ایک خود احتسابی کا مرحلہ ہے. کسی سے ذکر کرنے کی بات نہیں ہے, کسی کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پر خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کر سکتا ہے, قرآن کریم کی درست تلاوت پر وہ قادر ہے یا نہیں قادر. مسجدوں میں نمازیں جماعت سے ہو رہی ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے. ذرا سا کہیں ہٹ کے کہیں الگ سے اپنی نماز ادا کرنی ہو اور ہمارے پیچھے کوئی اقامت کہنے والا کوئی نیا اجنبی کھڑا ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. اقامت کے چند جملے صحیح تلفظ کے ساتھ ہم ادا کرنے کا قادر نہیں ہیں. ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں, کسی کو شرمندہ کرنے کی بات نہیں ہے, خاموشی سے تجربہ کر کے دیکھ لیں. سورہ فاتحہ درست نہیں ہوگی ہماری. میں قرآن کریم سمجھنے کی بات نہیں کر رہا, وہ اگلا مرحلہ ہے. اس کے مضمون کی بات نہیں کر رہا, وہ اگلا مرحلہ ہے. قرآن کریم کہتا کیا ہے؟ قرآن کریم میں نے چھوٹی سی آیت تلاوت کی, اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی ہِیَ اقوم. قدر و پارا ہے سورہ بنی اسرائیل کا بالکل پہلے رکوع میں شروع میں ہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایسے راستے کی تلقین کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے, اس میں کوئی تجیل نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. کہاں ہدایت کرتا ہے؟ قرآن میں ہی کرتا ہے نا. تو کیسے کرتا ہے؟ پڑھنا پڑے گا. پڑھنے کا ایسے پڑھا گا, سمجھنا پڑے گا. کچھ عربی بھی آتی ہوگی, کچھ اس کا ترجمے کی بھی مدد دے گا, تبھی سمجھے گا نا. وہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین تو صحیح تلفظ سے ہم ادا کرنے کے قادر ہو جائیں. الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین تو صحیح زبان سے ہمارے ادا ہو سکے. تو رمضان ہمارے لیے خود احتسابی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام اور یہ ایک تنبیہ رمضان کے ذریعے ہم پر نازل ہوتی ہے, ایک طرح سے اتاری جاتی ہے, ایک طرح سے اتری بھی ہے, لیکن ہم پہ دوبارہ ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ابھی بھی مہلت موجود ہے. اور وہ جب تک وہ مہلت موجود ہے تو اس کا درست استعمال یہی ہوگا کہ اس میں جس طرح کی جہاں جس شخص کے اندر کوئی کوتاہی موجود ہے وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے کوتاہی دور کر لے. قرآن کریم کی تلاوت میں نے عرض کیا کہ فرض ہے. ہم آج کی جس دنیا میں موجود ہے یہ مغالطوں کی دنیا ہے, یہ الجھنوں کی دنیا ہے. یہاں انسان کے لیے راستے پر چلنا دشوار ہے اور اس راستے سے ڈی ٹریک کرنے والی چیزیں ان گنت. یہ آسان ہے کہ انسان بھٹک جائے, اس کے برعکس یہ مشکل ہے کہ وہ سیدھے راستے پر موجود رہے. ان الجھنوں میں ایک الجھن یہ بھی ہے کہ تلاوت, قرآن کریم کی تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا, الفاظ سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے, بالکل شروع میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ, کوئی شک, کوئی تردد نہیں ہے. اور یہ ہے کیا؟ ھدی للمتقین, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت کیا ہے؟ تو یہ اس کے صفوں میں ہوگی نا, ان کے الفاظ میں ہوگی, ان کے مضمون میں ہوگی. وہ تو اپنی جگہ درست ہے, لیکن یہ الفاظ, ان کے اندر موجود مضمون اور مضمونوں کے اندر موجود حکمتیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق, وہ کیسے حاصل ہوگا؟ لفظوں کو جانے بغیر, لفظوں کو پڑھے بغیر, لفظوں کو دہرائے بغیر, لفظوں کو لفظوں کی پہچان کیے بغیر. تو در حقیقت یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سب سے پہلا مرحلہ حرف شناسی کا ہوتا ہے. لفظوں کو ہم پہلے پہچانتے ہیں, لفظ پہچاننے کے بعد پھر مرحلہ ہوتا ہے لفظوں کو ادا کرنے کا, پھر ہم پڑھتے ہیں. لفظوں کو پڑھنے کے بعد مرحلہ ہوتا ہے لفظوں کو سمجھنے کا, پھر ہم سمجھتے ہیں, اور سمجھنے کے بعد پھر مرحلہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا. تو یہ ایک کے بعد ایک مرحلہ ہے جو ہم پر لازم کیا گیا ہے. اگر درمیان سے کوئی چیز اچک کر ہم لینا چاہیں تو پہلے ہی جمپ لگا کے کہیں کہ قرآن نہ ہم پڑھیں گے,
نہ ان کو کھولیں گے، نہ اس کو ہم سمجھیں گے. ہاں عمل کرنے کے لیے ہم بالکل بےتاب ہیں اور مشتاق ہیں، اس چیز پر عمل کریں گے. پھر تو سنی سنائی باتوں پر عمل ہوگا. پھر تو انسان کو ایسے شارٹ کٹ راستوں کی تلاش ہوگی جہاں سے انسان کچھ کیے بغیر بہت کچھ پالے، جو ہمارا مزاج ہے جمپ کرنے کا، چھلانگے لگانے کا. کسی بھی معقول قسم کے ڈھنگ کے سلیقے کے خاندانی کاروباری شخص سے پوچھ لیں کوئی جمپ لگانے کا طریقہ ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا. کہے گا بھائی محنت کرو، صفر سے آغاز کرو، اللہ برکت دے گا. کوئی ایک شخص ہو کہ وہ کام جانتا ہو، برسوں سے صدیوں سے ان کے خاندان میں کام چلا آ رہا ہو، اور آپ کو کہے کہ نہیں ہم نے تو یہ برسوں اور صدیوں کی محنت سے مقام حاصل کیا ہے، تمہیں میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں، 2 گھنٹے میں، 2 دن میں، 2 مہینے میں تم وہاں پہنچ جاؤ جہاں میں آج ہوں. تو ایک شخص اگر ایسا کہہ رہا ہے تو اس کو پیچھے جا کے دیکھ لیجئے، وہ اپنا تعارف درست نہیں کرا رہا، وہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، وہ اس فن کا ماہر نہیں ہے. کوئی فن ایسا نہیں ہے جو یہ کہے. تو جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل سے پہلے کے جو مرحلے ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے، تلاوت ہے، اور تلاوت کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. تو تلاوت قرآن کریم کی بنیادی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. عمل کو چھوڑیے، اللہ کے حکم سے ثابت ہے. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، جس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے. 21واں پارہ شروع یہی سے ہوتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. نماز سے پہلے کیا فرما رہا ہے؟ اتلو ما اوحی. اتلو اللہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کو وحی کی گئی ہے. وحی کس کو کی ہے؟ قرآن کس پہ اترا ہے؟ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، آپ تلاوت کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جو آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے عطا کیا، آپ کو مبعوث کیا، اس کا ذکر 4 جگہ قرآن کریم میں آیا ہے. جہاں آیا ہے وہاں پہ یہی آتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی. شروع یہاں سے ہوتا ہے، آگے ترتیب بدل جاتی ہے. کہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، مدینہ منورہ ہجرت سے بہت پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد سے پہلے، جب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم مکے کی بالکل چٹیل میدان میں، بے آب و گیا وادی میں، وادی غیر عزیز زرع جس کو قرآن کریم کہتا ہے، جب بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کرتے ہیں، اس وقت وہ بنیادیں کھڑی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری اولاد میں سے بندہ کھڑا کر جو اس کو آباد کرے. تو یتلو علیہم آیاتی ہی پہلا جملہ ہے. وہ کرے کیا؟ نبی بھیج. یہ اللہ کے 2 پیغمبر اللہ سے مخاطب ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ یہاں نبی عطا فرما ہماری اولاد میں سے. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی. تیری آیتیں، ابھی تو قرآن ہے ہی نہیں. اس وقت قرآن کی تلاوت کے لیے دعا ہو رہی ہے، اس وقت قرآن کی تلاوت کے لیے بندہ مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور مانگنے والے کون ہیں؟ خلیل اللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دعا کر رہے ہیں. تو تلاوت کا لفظ اس وقت شامل، اس وقت سے موجود ہے جب قرآن کریم موجود نہیں تھا، اس وقت دعا کی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ پہ تلاوت کی تلقین خود تلاوت کی ہے. اور اس کو بھی اگر ہم اور آسان کرتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ کرام میں انتہائی نمایاں ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ کے نام سے کتنے ہی صحابہ مشہور ہیں، 3-4 بہت مشہور ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر وغیرہ، اور سب بڑے ہیں، اپنے اپنے مقام کے لوگ ہیں. یہ کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے لوگ ہیں. لیکن ان میں عبداللہ ابن مسعود کا مقام یہ ہے کہ حدیث کے فن میں جب پڑھایا جاتا ہے، حدیث بڑی پڑھائی جاتی ہے، حدیث کے شروع میں کہیں لکھا ہو نا صرف عبداللہ کے بعد نہیں لکھا ہو کہ کون سا ہے یہ،
عبداللہ ابن مسعود ہے یا عبداللہ ابن عمر ہے یا عبداللہ ابن عباس ہے یا بلا فلاں فلاں، تو صرف عبداللہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. عبداللہ ابن عمر کے لیے یہ بات نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کے لیے یہ بات نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود کا یہ مقام ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قول مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نقل کرنے والے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ مسعود، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر حرف پہ 3 نیکیاں ہیں. تلاوت کا مقام یہ ہے، ہر حرف پر 3 نیکیاں ہیں. اور آگے انہوں نے پھر مثال دی ہے، مثال ایسی دی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر ذہن کا ہر شک کا کانٹا اور ہر طرح کی الجھن دور کر دی. آپ نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو عبداللہ ابن مسعود نے نقل کیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، ایک لفظ ہے. لفظ بڑا ہوتا ہے، کئی حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، حرف اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے. الف لام میم ایک لفظ ہے، حرف نہیں ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یعنی الف پر الگ نیکیاں ہیں، لام پر الگ نیکیاں ہیں، میم پر الگ نیکیاں ہیں. اور مثال بھی کس لفظ کی دی؟ الف لام میم کی. یہاں یہی کہا جاتا ہے نا کہ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آیا تو پڑھنے کا کیا فائدہ. یہی کہا جاتا ہے نا. الف لام میم ان حروف میں سے ہے جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کی مراد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. اللہ نے بتائی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہیں بتائی تو ہمیں نہیں پتا. تو ان کے حرف کی حروف کے تو معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو جس حرف کے معنی معلوم ہی نہیں ہے ان کی مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. تو یہ وہ مفت کا ثواب ہے جو بغیر ڈھیلا خرچ کیے ہمارا منتظر ہے، لیکن محنت مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے، وقت نہیں مانگتا. وقت تو بہت تھوڑا لگتا ہے. وقت سے پہلے جو سب سے بڑی دولت اس مقصد کے لیے درکار ہے وہ توجہ، اس ضرورت کا احساس ہے، وہ اپنی اس کمی کا احساس ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ کمی مہلت کے ساتھ موجود ہے. جو مہلت ختم ہونے میں کوئی ایک لمحے کا کسی کو علم نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے اور کس کی مہلت کب ختم ہونے والی ہے. اس لیے یہ رمضان کی ان گھڑیوں کو قیمتی بنانا چاہیے، اور وہ پیغام جو قرآن کریم ہر رمضان میں تازہ کرتا ہے اس کو زندہ کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم کے درجے میں قرآن کریم کی تلاوت درست ہو جائے، تلاوت معمول بن جائے، تلاوت ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن جائے کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہماری زندگی تلاوت نہ ہو تو ہماری زندگی کم ہو گئی ہے، کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے، کچھ ہم سے رہ جاتا ہے، کمی ہو گئی ہے ہماری زندگی میں. اور پھر یہ مرحلہ پورا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پھر اس مضمون کو سمجھیں بھی، اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اس میں غور و فکر کی بھی کوشش کریں، یہ جاننے کی بھی کوشش کریں کہ یہ 30 پارے ہیں کیا، یہ 114 سورتیں کہتی کیا ہیں، یہ جو 6200 کچھ آیات ہیں یہ ہمارے لیے اس میں رکھا کیا ہے، کیوں یہ انعام ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز کیا ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے ہیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کیوں اس کو مثالیں تبدیل کر کر کے اس کا مقام بیان کرتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کیوں کہتا ہے کہ پڑھو، کیوں کہتا ہے کہ غور و فکر کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہونے والے اس انعام کی قدردانی ہم پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تقاضا پورا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی بقا اور سالمیت کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے. وہ ایمان جو دنیا کی ہر دولت جس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور سب کچھ تج کر اور خرچ کر کے بھی اگر ایمان بچایا جا سکے تو ایمان کی انمول دولت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ رمضان کی برکت سے اور ان نشستوں کی برکت سے ہم قرآن کے اس پیغام کو سمجھ سکیں، زندہ کر سکیں، تازہ کر سکیں، اور اگر اس میدان میں کہیں ہم میں، ہمارے اہل خانہ میں، ہمارے دوست احباب میں کوئی کمی موجود ہے تو ہم اہتمام کریں کہ وہ کمی دور ہو سکے۔ ہمارے ہاں حلقے موجود ہیں، جگہ موجود ہیں، اہتمام موجود ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، نشستیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اور اس اپنی کمی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کی برکت سے اس طرف ہم متوجہ بھی ہو سکیں اور پورے سال اس کے لیے محنت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا تعلق عطا کرے، اور قرآن کریم کے اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے اس دین کے ساتھ ہمارے تعلق کی نسبت عملی طور پر مضبوط ہو سکے، جو ہمارے لیے عطا کیا گیا، جو ہمارے لیے پسند کیا گیا، جو ہمارے لیے مکمل کیا گیا، اور جو ہمارے لیے ہمارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اے اللہ، قرآن کریم کے اس تعلق کو، اس نسبت کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما، اسے ہمارے لیے باعث برکت بنا، اسے ہمارے لیے باعث نجات بنا، اس کے ساتھ ہمیشہ نہ ختم ہونے والا تعلق نصیب فرما۔ قرآن کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی برکتوں سے ہمارے گھروں کو منور فرما، ہمارے محلوں کو منور فرما، ہمارے شہروں اور ملکوں اور ریاستوں کو منور فرما، جو پوری دنیا میں اس قرآن کی برکت کے ساتھ وابستہ ہیں، قرآن کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہیں، جو پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں مصروف ہیں، ہمیں ان میں شامل بھی فرما اور ان کی برکتوں میں ہمیں حصہ بھی عطا فرما۔ قرآن کریم کے اس تعلق کو ہمارے گھروں میں اس طرح آباد کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے ہر محلے میں، ہر گھر میں قرآن حکیم کی برکتیں نظر آنے اور محسوس آنا شروع ہوں۔ قرآن کریم کے جو بنیادی تقاضے، جو بنیادی مضامین، جو ایک مسلمان کے لیے لازمی تعلیمات ہمارے لیے قرآن کریم میں موجود ہیں، ہمیں وہ سمجھنے کی اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں، قریبی رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، جان پہچان والوں میں، جن کے ہم پر حق ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، ان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات عطا فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں، جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی حاجت میں مبتلا ہیں، کسی ضرورت میں، کسی مشکل کا شکار ہیں، ان کی مشکلات دور فرما، ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کے مسائل حل فرما، ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم